بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے۔ آج کے بلاگ کا آغاز ہم کریں گے جی کینیڈا کی ایک خبر سے۔ کینیڈا کے یہ بڑی اچھی خبر ہے کینیڈا کے حوالے سے کہ ٹورنٹو کے پاس، یہاں سے ٹورنٹو اور نیاگرا کے درمیان اور نیاگرا کے قریب ایک سٹی ہے ہیملٹن۔ تو نیاگرا سے تقریباً وہ 35-40 منٹ پہلے آتا ہے ہیملٹن۔ تو ہیملٹن کے اندر بہت سارا، اس کو کہا جاتا ہے جی صنعت و تجارت کا شہر۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی ہماری اس گورنمنٹ کی، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کیا کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ 1 سال تک 2025 کے اندر، ابھی 2024 ہے، 2025 کے اندر یہاں پر ہیملٹن کے اندر نارتھ امریکہ کا مطلب امریکہ، کینیڈا اینڈ میکسیکو، اس کی سب سے بڑی شوگر ریفائنری لگنے جا رہی ہے جی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ آپ شوگر مل لگ رہی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ کتنا 4000 میٹرک ٹن پر ڈے پروڈیوس کرے گی یہ، اور تقریباً 1 ملین میٹرک ٹن پر ایئر 1 ملین میٹرک ٹن پر ایئر یہ پروڈیوس کرے گی۔ اس سے پہلے بھی ہیں یہاں پر ہمارے یہاں شوگر ریفائنریز، مثلا کینیڈا کے اندر ہیں یا ٹورنٹو کے پاس ہے یا وینکوور میں۔ وینکوور والی کا تو خیر اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن جو ٹورنٹو میں موجود ہے، ٹورنٹو کے پاس قریبی دوسرے علاقوں میں، وہ 65,000 دے رہی ہے جی پر اینم، پر ایئر 65,000 وہ شوگر دے رہی ہے۔ لیکن یہ ریفائنری لگنے کے بعد ہیملٹن کے اندر نمبر 1 تو یہاں پر جابس کریٹ ہوں گی، نمبر 2 ہماری جو شارٹیج ہے جی اس کی شوگر کی، پتہ نہیں کینیڈین زیادہ شوگر استعمال کرنا کیوں شروع ہو گئے ہیں، وہ پوری ہوگی، نہ صرف وہ پوری ہوگی بلکہ ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے۔ تو یہ کینیڈا کے حوالے سے ایک اچھی خبر تھی، اور اسی طرح کے پروجیکٹس لگنے چاہیے تاکہ یہاں پر بے روزگاری ختم ہو اور ہماری خود کفالت بھی آئے، کیونکہ جس طرح سے ہم لوگ منگوا رہے ہیں اس طرح سے یہاں جاب کریشن نہیں ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ امیگرینٹ آ رہے ہیں۔ اس لیے پرانے رہنے والے لوگوں کے کافی اس کے اوپر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بینیفٹ سارے کم کیے جا رہے ہیں اور نئے سے نئے لوگ بلائے جا رہے ہیں، ان کے لیے نہ جاب ہے نہ کچھ ہے، اور ہمارے بچے، انہیں ملازمت نہیں مل رہی، دوسرے بچوں کو لا رہے ہیں، وہ $10 والی جاب $5 پہ کرنا شروع ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، پروونشل گورنمنٹس کو بھی۔ تو یہ دیکھیں اس کا کیا حل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کینیڈا کی فضا کے اندر اس طرح کے حالات میں جہاں پر کوئی پروگرس نہیں ہو رہی اس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، وہاں پر ایک بڑی اچھی پروگرس ہے کہ ایک اتنی بڑی ریفائنری لگ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں جی پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں عجیب بات ہے کہ وہاں پر ورچوئل کی تھی، جلسہ تھا ورچوئل ٹور پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو اس کو لوگوں سے تک نہ پہنچانے کے لیے یہ گورنمنٹ عجیب و غریب اسٹریٹجیز استعمال کرتی ہے۔ بھی ان کا حق ہے، ان کو کرنے دے، کیا ہو جائے گا، وہ بات کر لیں گے، وہی باتیں ہیں نا جو روز کی جاتی ہیں، وہ ایک ورچوئل ٹور پہ آ کے کر لیں گے، کیا ہو جائے گا، کون سی نئی چیز انہوں نے بیان کر دینی ہے۔ اگر آپ کے مخالف ہیں یا آپ نے مخالف سمجھتے ہیں، اگر باقی لوگوں کو موقع دے رہے ہیں، نواز شریف کو دے رہے ہیں، بلاول کو دے رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی ورچوئل یا اے آئی کے ذریعے اپنے لیڈر کی، عمران خان کی یا اپنے دوسرے لیڈرز کی اسپیچز دکھا دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن کیا کیا گیا کہ پاکستان کے اندر نیٹ کی سپیڈ اتنی سلو کر دی گئی کہ کوئی باہر کے ملک اس پہ آبجیکشن نہ کریں کہ جناب یہ رائٹ آف سپیچ جو ہے یہ مجروح کیا گیا ہے۔ تو رائٹ آف سپیچ تو انہوں نے دیا، لیکن رائٹ آف سپیچ گونگا تھتلا سا کر کے دے دیا، بالکل سلو دے دیا تاکہ کسی کو یہ نہ دکھائی دے سکے نہ سنائی دے سکے کہ کس نے کہاں پہ جلسہ کیا، کون سا جلسہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ تو اس لحاظ سے گورنمنٹ کو کافی تنقید کا سامنا اور بعد میں کرنا بھی پڑے گا، گرچہ کہ لوگوں نے اپنے دوسرے نیٹ ورک سے ذریعے یہ ساری چیزیں، یہ سارے ورچوئل جو میٹنگ تھی، پبلک میٹنگ، اگر وہ انہوں نے دیکھ لی تھی، وہ کسی اور نیٹ سے جا کے انہوں نے دیکھ لی ہے۔ رکنے والے تو رکتے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل اسی طرح سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آج اپنا ہماری بشرا بی بی صاحبہ نے آج ایک بڑا، ان پہ بہت سی میمز آئی ہیں، میرے ایسے اتفاقاً بات ذہن میں آ گئی کہ اس طرح کی حماقتیں گورنمنٹ بھی کر رہی ہے کہ وہ اپنی گئیں جی وہاں پر احتساب کورٹ میں پیشی کے لیے بشرا بی بی،
تو بشرا بی بی وہاں پر، کیونکہ لاہور میں دھند بہت ہے، سردی بھی ہے، وہاں پر نہ دھوپ تھی نہ بارش تھی، نہ دھوپ تھی نہ بارش تھی، بلکہ دھند تھی۔ اور دھند سے بچنے کے لیے بشرا بی بی کے ساتھ ایک جو پیادہ چلتا ہے جی، وہ چھتری اٹھائے ہوئے چل رہا تھا، وہ بشرا بی بی کے سر پہ یوں کر کے پکڑ کے رکھا تو چھتری سر پہ تھی، نہ چھتری پتہ نہیں دھند کو روکنے کے لیے تھی، دھوپ تو تھی نہیں، نہ ہی بارش تھی۔ تو اس طرح کی مضحکہ حرکتیں کر کے لوگ خود بخود تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ جس طرح بشرا بی بی تنقید کا نشانہ بن رہی ہیں، اسی طرح حکومت بھی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے۔ بھی آپ نے ان کا کیوں نیٹ ورک بند کر دیا؟ بند ہی کیا نا جی، جب سلو کر دیا تو بند کر دیا۔ سلو اس لیے کیا تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو اس کی ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جناب وہاں پر ایک آدمی کی، ایک لیڈر کی آپ نے سپیچ دکھانے کے لیے یہ سارا نیٹ بند کر دیا۔ تو اس طرح کی حماقتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اب نہیں 30-35 سے پہلے بھی درخواستیں گئی ہوئی تھیں۔ اب ٹوٹل جناب 100 ججز کے خلاف، 100 ججز آف دا ایپیکس کورٹ، کیونکہ ججز کے اندر ہم وہ ایڈیشنل سیشن ججز، سیشن ججز تک، سول ججز تک ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ ایپیکس کورٹس کے جو ججز ہیں، جسے کہتے ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس، ان کے 100 ججز کے خلاف اپلیکیشنز ہیں۔ ابھی تک یہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی کہ یہ 100 ججز کے خلاف کسی ایک جج کے خلاف 2 درخواستیں ہوں گی، کسی کے ساتھ 4 ہوگی، لیکن 100 ججز کا فگر ابھی تک سامنے آیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ انہوں نے 22 ڈیسیجن دیے ہیں اور یہ کرپٹ ججز ہیں، یا جو بھی الزام لگائے گئے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ساری درخواستیں سمیٹ کر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے سینئر ججز کے اوپر، اور انہوں نے کہا جی آپ اس میں سے فیصلہ کریں کہ کون سی جو درخواستیں ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں، یا کون سے آبجیکشن جو ہیں ویلڈ ہیں اور کون سے ایسے ہی ہیں، کیونکہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ بھی تو خلاف ہی کرتا ہے نا جناب، کہ یہ جج کے خلاف درخواست دے دیں۔ ججز کے خلاف درخواست دینے کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ شروع ہو گیا ہے، جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لائف پروسیڈنگ آ رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مداوا ہو سکے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ججز جن کے بارے میں درخواستیں اس کے 20-30-40% سچی نکل آئیں۔ اگر اس میں 10% بھی سچی نکل آتی ہیں تو بڑی یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ کا کیسا سسٹم ہے کہ ہمارے ججز اتنے کرپٹ ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ وہ ججز ہیں ناٹ سرونگ ججز، جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ابھی انہوں نے کسی ایک جج کا نام بھی نہیں بتایا، اور امکان ہے کہ اس کے اندر ثاقب نثار، بندیال، کھوسہ، گلزار اور اس سے پچھلے بھی، یا جتنے بھی آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 8 سال پہلے، وہ سارے ججز اس کے اندر شامل ہوں گے جنہیں بددیانت اور کرپٹ ججز کے طور پر جن کے خلاف اپلیکیشنز آئی ہیں۔ اور اگر کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ان میں سے کون سی درخواستیں جو ہیں وہ کوالیفائی کرتی ہیں، وہ درخواستیں جن پر ایکشن لینا ضروری ہے، تو پھر ان کے مقدمات سپریم جوڈیشل کونسل میں چلیں گے۔ یہ وہی بات ہوئی جس کا ہم نے لاسٹ ٹائم بھی مطالبہ کیا تھا، اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا تھا، کہ یہ کوئی بات نہیں کہ ایک جج ہے کرپشن کرے اور چلا جائے، ریزائن کرے اور چلا جائے، نکل جائے اور کہے جی آپ کو 7 خون معاف۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور یہاں پر پوچھ گچھ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ اور اس کے بعد سیکورٹی کرنے کے بعد ان ججز کے جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس آئے گا، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ یہ لائیو پروسیڈنگ چلا کریں گی تاکہ کسی آدمی کو کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ کسی جج کے خلاف کیا جا رہے گا، مؤثرانہ تعصبانہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ججز کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ جو جج صاحب سن رہے تھے محمد بشیر، یہ احتساب کورٹ کے جج جو تھے نیب کے اندر، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ چونکہ عمران خان کے خلاف ڈیسیجن جو تھا توشہ خانہ کا کیس، وہ تقریباً کلوزنگ سٹیج پہ آ گیا ہوا ہے، کہ جہاں پر آگے 1-1.5-2 ہفتے بعد اس کا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اب فیصلہ سنانے سے پہلے ساری پروسیڈنگ، سارے وٹنسز، سارا کچھ ریکارڈ کرنے کے بعد، اب وہ جو جج صاحب ہیں اس کے احتساب عدالت کے جج صاحب، وہ اچانک چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ نہ صرف چھٹی پہ گئے ہیں، اگلے مہینے 14 مارچ کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اور یہ میں فیصلہ نہ کروں اس وقت تک، ٹل دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ، یعنی کہ 1 مہینے تک کے لیے یا 25-20 دن کے لیے
وہ چھٹی پر ہوں گے، اس کے بعد ڈائریکٹلی ریٹائرمنٹ پر چلے جائیں گے اور وہ اس کا فیصلہ نہیں سنائیں گے، یہ فیصلہ کوئی اور جج جائیں گے تو وہ سنائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جج ڈرتا ہے پی ٹی آئی کے رویے سے، جس طرح کے پہلے ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا اور وہ اس کے بعد اپنی ٹریننگ کے لیے انگلینڈ گئے تھے، انگلینڈ میں ان کی بلنگ کی گئی تھی، نعرے لگائے گئے تھے، اس کے اکیڈمی کے باہر جا کے کچھ ہمارے لوگ مظاہرین اکٹھے ہو گئے تھے، جج کو گالیاں نام لے لے کر گالیاں دے رہے تھے۔ تو جو ابھی محمد بشیر صاحب ہیں، انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد یہ کون سے آرمی جرنیل ہیں کہ باہر کے ملک میں جا کے رہنا شروع کر دیں گے، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے؟ انہوں نے تو پاکستان میں ہی رہنا ہے، وہیں پہ رہنا، ان کے بیوی بچوں سب نے فیملیز نے وہاں پر رہنا ہے، اس لیے کوئی آدمی اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کو تیار نہیں ہے، یہ بھاری پتھر اٹھانے کو تیار نہیں۔ اور بشیر صاحب نے شاید اسی لیے ریزائن کر دیا ہے کہ بھائی صاحب میں نے پروسیڈنگ ساری مکمل کروا دی ہیں، فیئر ٹرائل کیا ہے میں نے، لیکن فیصلہ سنانے کی ہمت مجھ میں نہیں، کیونکہ فیصلہ یقیناً لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جانا ہے، اس لیے جج صاحب نے پہلے ہی چھٹی لے لی اور یہ فیصلہ کرنے سے وہ بچ گئے۔ اب نئے جج صاحب کون آتے ہیں؟ جب اس طرح کے فیلڈ میں آتے ہیں نا آپ ججز بننے کے لیے، تو آپ کو اپنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ چیزوں کو فیس کریں آپ۔ تو یہ کوئی بہادری نہیں ان کے حق میں دیں یا ان کے خلاف فیصلہ دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیٹ کو یا گورنمنٹ کو یا مشینری کو ججز کو پروٹیکشن دینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ججز اس لیے صرف انصاف نہ کر سکیں کہ بعد میں ان کے گھر پہ پتھراؤ ہوگا، ان کے بچوں کو جناب اسکول سے اغوا کر لیا جائے گا، ان کی گاڑیاں روک لی جائیں گی، یا اس طرح کے تھریٹس آئیں گے ان کی فیملی کو۔ تو اگر ججز کو پروٹیکشن نہیں ہوگی تو پھر فیصلے کون کرے گا؟ اب آئندہ نیا آنے والا جج بھی اگر یہی کرے کہ جناب میں نے یہاں رہنا ہے، میرے بیوی بچوں نے یہاں رہنا ہے، بچوں نے اسکول جانا میرے، میں کیا کروں گا؟ اس لیے ان ججز کو بھی پروٹیکشن دینی چاہیے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، چھوٹا سا ہے۔ جب میں کور کرتا تھا جی لاہور کی لوئر جوڈیشری، چھوٹی ججی جسے کہتے ہیں، سیشن کورٹس، وہاں پر ایک جج تھے جو بعد میں میرے کافی، یعنی کہ جب بیٹ کرتے تو بڑی دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو میرے دوست بن گئے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا ریٹائرمنٹ کے بعد، کہنے لگے ایک دن 302 کا کیس تھا، تو میں 302 کے کیس کے اندر نا فیصلہ دے کے آ گیا۔ تو 302 کے کیس کے اندر سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے۔ کہتے جی میں نے جس پارٹی کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اب ہوا یہ کہ میں جب کورٹ ختم ہوئی، وہ اتنے شریف آدمی، اتنے دیانتدار آدمی تھے کہ جب عدالت کا ٹائم ختم ہوا تو وہ رہتے تھے پتہ نہیں فیروز پور روڈ پہ کسی جگہ پہ رہتے تھے، وہاں پر ویگن نمبر 4 جانی تھی، انہوں نے ایسٹ کی سائڈ پہ جانا تھا، ویگن نمبر 4، ویسے مثال دے کے بات کر رہا ہوں، اگر انہوں نے ایسٹ کی سائڈ پہ جانا تھا ویگن نمبر 4 میں، تو وہ جو ہے ویگن نمبر 4 کے جب وہ وہاں پر پہنچے ویگن کے سٹاپ پر، تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی پارٹی وہاں پر کھڑی ہے جو عدالت کے اندر تھی، جن کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو بجائے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ خوف زدہ ہو گئے، ان کے پاس گاڑی تھی نہیں، نہ بائک تھی، وہ ویگن پہ آتے تھے، ویگن پہ جاتے تھے، ایڈیشن سیشن جج کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی ویگن نمبر 4 آنے میں دیر ہوئی تو پتہ نہیں کہتے ویگن نمبر 5 آئی، 7 آئی، 8 آئی، جو بھی ویگن آئی میں بھاگ کے اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں یہاں سے نکلوں، یہ تو وہ لوگ کھڑے ہیں جن کے خلاف میں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو یہی صورتحال کا سامنا شاید احتساب کی عدالت کے جج کو بھی ہوگا، وہ ویگن نمبر 4 کی بجائے ویگن نمبر 7 پر بیٹھ کر بھاگنا انہوں نے پسند کیا تاکہ میں ان کے کسی اٹیک سے بچ سکوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی۔